اچھا یہ بھی آپ نے بریگیڈ صاحب بات کی ہے کہ 4 کنٹریز کا الائنس ہوگا اور پاکستان کو، ایران بھی اس میں، پاکستان ہے، ترکیہ ہے اور بات ہو رہی ہے تو ایران بھی اس کو جوائن کرے، تو اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں سیکیورٹی آرکیٹیکچر کس طرح کا ہوگا؟ نئے جو ریجنل فورمز ہیں وہ بنیں گے، نئے انسٹیٹیوشنز بنیں گے، نئے الائنسز بنیں گے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کس طرح شیپ اپ ہوگا جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، لائکلی ہوں گے. دیکھیں کہ کل نیو یارک ٹائمز میں ان کا میں ایڈیٹوریل بورڈ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ لکھا کہ امریکہ، انہوں نے کہا گیٹنگ ویکر وتھ ایوری پاسنگ ڈے. انہوں نے کہا پولیٹیکلی بھی، انہوں نے کہا ملٹریلی بھی ہے، اکنامکلی بھی ویک ہوا ہے، اور پھر اس کا انفلوئنس بھی جو ہے دنیا میں کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹرسٹ تھا جو ان کے الائز کا تھا وہ ان سے کم ہوتا جا رہا ہے. سو دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں یا ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھیں گے کہ ری سیٹ ہوگی، ری الائنمنٹس ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ریئلائزیشن ابھی آئے گی جس کنٹریز میں کہ اس جنگ کے دوران دیکھیں ان کو پروٹیکٹ تو نہیں کر سکا امریکہ. تو ان کا امریکہ کا پورا فوکس اسرائیل کے اوپر تھا. تو دیٹس وائی میں نے کہا نا کہ یو اے پہ میکسیمم ہٹس ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں کہ ود ان جی سسٹم میں 3 ایسے ممالک ہیں، یو اے ہے اور بحرین ہے اور کویت ہے، کہ ان کے ایران کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں. یو اے اور بحرین تو دیکھیں نا وہ اسرائیل کو ریکگنائز بھی کر چکے ہیں. سو میرے خیال میں ایک مس ٹرسٹ ہے ان کے درمیان. سو سعودیز نے ایک بڑا اچھا پروپوزل فلوٹ کیا تھا کچھ مہینے پہلے. ان کے فارن منسٹر نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں سارٹ آف ہلسن کی ماڈل کے ایک ایگریمنٹ ہم کر سکتے ہیں جو 1975 میں ہوا تھا بٹوین دی سوویت بلاک اینڈ دی ویسٹرن پاورز کے درمیان جب کولڈ وار ہو رہی تھی. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ اٹ واز ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر سورینٹی اینڈ اٹ واز اے سارٹ آف اے نان ایگریشن پیکٹ. تو انہوں نے کہا تھا ہم اس طرح کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں ود ایران کیونکہ مسٹرسٹ ہے. سو آپ لائکلی دیکھیں گے ایک تو یہ اس امریکہ کے اس سے نکل جائیں گے کیونکہ وہ ہو نہیں سکا ہے، اور لائکلی جس طرح بھی اس میں بات چیت میں آ رہا ہے کہ امریکہ اپنا انفلوئنس کم کرے گا ریجن میں، کلوزر ٹو ایران کی بات ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں سے نکلے. تو اس کے بعد پھر جو اونلی آپشن ان کے پاس پڑتی ہے وہ پاکستان کی بنتی ہے. اور جس طرح ایک الائنس بننے جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ بعد میں یہ الائنس بڑھتا جائے، اور اس کے بعد ہی جو بیسک عزائم جو آبجیکٹو آف دس الائنس اسرائیل کے ایکسپینشن کو روکنا ہے. تو میرا خیال اس حساب سے بہت امپورٹنٹ ہوگا. اینڈ پاکستان دیکھیں، پاکستان ہیز اسٹیبلش کنونشنلی بھی ہے، نیوکلیر بھی ہے، ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر بھی ہے، ٹھیک اور ایک اور زبردست قسم کی لیڈرشپ ہے جنہوں سو نے پاکستان کو اس مقام پہ ٹھیک پہنچایا. ٹھیک ہے. پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا آپ کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کی کیپیسٹی کیا ہے، پاکستان اس کیپیسٹی یا جن چیزوں میں پاکستان ذرا ایک اسٹرانگ فوٹنگ پر ہے اور پاکستان کی پوزیشن بیٹر ہے، ان ایونیوز کو فرسٹ ایکسپلور کریں اور ٹیپ کریں، اور دین پھر فردر وی کین گو، کیونکہ اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے اس سارے پروسیس کے ذریعے تاکہ اس سے ڈیفینس اسٹرانگ ہو. ڈیفینس اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی فارن پالیسی اسٹرانگ ہوگی. سو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. امبیسڈر صاحب، پاکستان کی جو ابھی ایک سکسیس ہے، اس کو ہم جو ایک ریجنل ہماری سکسیس ہے، اس کو ہم پرماننٹ بیسس پہ کس طرح انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے ہیں؟ جو نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر اس وقت پاکستان نے اچیو کیا ہے ساری ایکسرسائز کے تھرو، فارن پالیسی پہ، ریجن میں اور انٹرنیشنل سٹیج پہ، سو ہم اسے پراپرلی یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر سکتے ہیں ساری چیز کو؟ دیکھیں، پراپرلی یوز کرنا اور انسٹیٹیوشنلائز کرنا یہ دو ڈفرینٹ بہت مختلف چیزیں ہیں ڈپلومیسی میں. ابھی بات جو کر رہے تھے جو مجھے کبھی سنائی دیتی تھی کبھی نہیں، اس سے اندازہ یہ ہوا کہ لینڈسکیپ بہت چینج ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور امریکہ کا ریڈکشن ہو جائے گی، امریکہ نکل جائے گا اور وہاں ایک گروپنگ بن جائے گی. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی گروپنگ تو بن رہی ہے، انڈر وے ہے، لیکن یہ وہ جو گروپنگ بن رہی ہے جس کی ذکر ہم کرتے ہیں یا پاکستان میڈیا میں بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، ترکی اور ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں ہاں نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا اگر بنے گا بھی تو وہ او آئی سی کی طرح ان افیکٹو سا ہوگا. کوئی ایسا نہیں ہوگا جس طرح کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا ایسی، کیونکہ بہت زیادہ
इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं इन कंट्रीज के, वो कहीं यानी फॉल्ट लाइंस बहुत डीप हैं और वो इतनी रिजॉल्व नहीं होंगी। मैं मानता हूं कि ये इस वक्त पोजीशन जो बनी है उसमें हालात चेंज हुए हैं और ग्रुपिंग नहीं बनेगी, डाइवर्सिफिकेशंस होगी सिक्योरिटी के मसले में भी और स्ट्रेटेजिकली भी। कम इन्हिसार होगा अमेरिका पे, लेकिन अमेरिका के अड्डे भी वहीं रहेंगे, अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी वहीं रहेगा और इजराइल भी उसी तरह लाडला बन के अमेरिका का वहाँ रहेगा। तो स्टेटस को मेंटेन रहेगा आप कह रहे हैं? मेंटेन। आपने जो मुझसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था कि जी पाकिस्तान का सालसी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, या अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि सालसी का इंस्टीट्यूशन नहीं बनता। कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत छोटे हैं, न्यूट्रल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, जिस तरह ऑस्ट्रिया हुआ, कतर ने रिसेंटली लिया और उसके बाद उससे पहले जिनीवा था। ये ऑल डिपेंड्स ऑन इश्यूज, वो किस कंट्रीज के हैं किस कंट्रीज के नहीं हैं। पाकिस्तान ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया है अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग की वजह से, अपने पुराने ताल्लुकात जो उसके साथ हैं, ईरान के साथ हैं, गल्फ स्टेट के साथ हैं, और न्यू फाउंड जो फ्रेंडशिप है हमारी डीप है ना वो अमेरिका के साथ। ये ट्रस्ट था जिसने हमको ये चीज़ दिलाई और हमने मेहनत से काम किया और हमने किसी को नाराज़ करने की कोशिश नहीं की। हमारे ताल्लुकात और डायलॉग चाइना के साथ भी रहे, चाइना को भी हमने ब्रीफ किया, कतर को भी ब्रीफ किया, टर्की को भी, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, सबको हमने ऑन ना एक ही पेज पे रखने की कोशिश की और हमने ऑनेस्टली क्रेडिबली तरीके से इस अपने नए रोल को निभाया। इसकी अप्रिसिएशन होगी, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड के ये आप ऊपर आएंगे कि ये आप कंबोडिया में जाके वहाँ करेंगे, सालसी करेंगे, ऐसा सफारती मैदान में होता नहीं है। ख्वाहिश ज़रूर होगी हमारी, और लेकिन जो किरदार हमने अदा किया इसका कुछ ना कुछ तो हमें फायदा होगा, क्योंकि हमारे। थैंक यू सो मच मियां सनाउल्लाह, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।